لیلۃ القدر کے تعلق سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، فی الوتر فی العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی، آخری 10 دن کی طاق راتوں میں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں آتا ہے التمسوها فی العشر الاواخر فی رمضان، یعنی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں میں ڈھونڈو۔ تو آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کہا گیا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں آتا ہے کہ اگر تم آخری 10 دنوں میں کمزور پڑ جاؤ، او عاجز آ جاؤ، ہارنے لگو، تو کم سے کم آخری ہفتے میں مت ہارنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری 10 دنوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر انہوں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور پھر انہیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو انہوں نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ کس مقصد سے اعتکاف کرنے میں مقصد کیا ہے؟ تاکہ لیلۃ القدر مل جائے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ رات کو جانے مت دینا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس رات کے تعلق سے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اسے پانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ کم سے کم وہ طاق راتیں جو ہے نا، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں اللہ کی بہت عبادت کرو۔ اللہ کی ایسی عبادت کرو جو آپ نے کبھی پہلے نہیں کی، ما لا یجتہد فی غیرہ، جو باقی دنوں میں کبھی آپ نے ایسی عبادت نہیں کی، ایسی عبادت ان 10 دنوں میں کریے، ان 10 راتوں میں کریے۔ میرے بھائی میری بہنیں، یہ موقع کو جانے مت دو۔ یہ موقع پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہیں یا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، اور حدیث کی تحقیق ملتی ہے صحیح الجامع وغیرہ میں، حدیث صحیح سند سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، انک لتری رجلا یمشی فی الاسواق، ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو ایک آدمی کو بازار میں چل رہا ہے، وقد وقع اسمہ فی الموتى، ہو سکتا ہے اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے، اس کا نام مردوں کے اندر آ چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا، وما کننا منذرین، اور لوگوں کو تو ہم اس تعلق سے ڈرانے ہی والے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں سارے حکمت کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یعنی لیلۃ القدر، وہ رات لیلۃ القدر ہے یعنی۔ اور پھر انہوں نے کہا، فی تلک اللیلہ، اس رات میں، یفرق امر الدنیا الی مثلہا من قابل، اس رات میں دنیا کے معاملے واضح کیے جاتے ہیں جو آنے والے سال میں ہونے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان 2 آیتوں کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے ملا کر کے یہ بتایا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، جو رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ وہ رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں اس رات میں اللہ کے فیصلے لے کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فیصلے جو لے کر نازل ہوتے ہیں، وہ فیصلے آنے والے سال کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ اور وہ رات میں جو فیصلے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فیصلہ جو نازل ہوتا ہے کہ کس کس کی موت ہونے والی ہے۔ تو وہ لوگ جن کا انتقال ہونے والا ہے آنے والے سال میں، وہ لسٹ آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال لیلۃ القدر میں وہ لسٹ آئی تھی، وہ لسٹ میں آپ کا نام نہیں تھا، میرا نام نہیں تھا اب تک، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب تک، اگر ہوتا تو چلے جاتے۔ اب وہ لسٹ پھر سے لیلۃ القدر میں نازل ہونے والی ہے، اور لیلۃ القدر میں جو یہ لسٹ نازل ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کا نام آ جائے، اس بار ہو سکتا ہے اس میں ہم میں سے کسی کا بھی نام آ جائے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، اسی لیے اچھی عبادت کر لو، دوسرے دھوکوں میں مت پڑو، دوسری چیزوں میں ضائع مت کرو وقت، اللہ کی عبادت کر لو، جیسے کبھی عبادت نہیں کیے ایسی عبادت کر لو، کیونکہ وہ نصف نازل ہوگی جس کے اندر جن جن لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے ان سب کا نام ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم انہیں بازار میں چلتے ہوئے دیکھیں گے، ہم ان سے ملیں، مصافحہ کریں، ہمیں احساس نہ ہو، ہم ان سے بات کریں، لیکن ان کا نام مردوں کی لسٹ میں ہو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، ایسے چیز میں ہم سب کو فیل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، اور آنے والے سال کے فیصلے نازل ہوتے ہیں،
اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی فضیلت حاصل کریں.